خالد بن ولید یعنی ایک ایسا نام جس نے اپنے شورے اور بلیدان کے دم پر دنیا کا اتہاس بدل کر رکھ دیا۔ خالد بن ولید جسے دنیا سیف اللہ کے نام سے جانتی ہے، جس نے اسلام کا پرچم ایشیا سے لے کر یورپ تک پہنچا دیا، جس کے بارے میں پشچمی جگت کے اتہاسکار بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ خالد بن ولید نیپولین سے بھی مہان تھا۔ اس کے شور اور پراکرم کے آگے سکندر جیسے لوگ بھی چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ خالد بن ولید کون تھے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 سے ادھک جنگیں لڑی اور کسی میں شکست نہیں کھائی۔ وہ اجے پراکرمی اور تلوار کے ایسے دھنی انسان تھے جنہیں دیکھ کر دشمن کی روحیں کانپ جایا کرتی تھیں۔ خالد بن ولید نے جنگ کی ایسی تکنیکیں ایجاد کی کہ آج دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے۔ ان کے بارے میں امریکی اتہاسکار ریچرڈ اے گیبریل لکھتا ہے کہ خالد اپنے وقت کا سب سے بڑا کمانڈر تھا۔ اس نے جو کارنامے پیش کیے ان کی سینیہ اتہاس میں مثال نہیں ملتی۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے 7ویں صدی عیسوی سے، جب مکہ پر مشرکوں کا راج ہوا کرتا تھا۔ مکہ ایک ایسی سرزمین تھی جہاں پر نہ تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی اور نہ ہی اسلام کے پرچار پرسار کرنے کی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مکہ سے لے کر مدینہ، روم سے لے کر فارس تک کی طاقتیں ایک ہو رہی تھیں۔ اسلام کے بڑھتے ورچسو کو روکنے کے لیے ہر دن نئے نیم و قانون بنائے جا رہے تھے، اور یہ سب تب تھا جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد صرف کچھ ہزار تھی۔ مسلمانوں کے خلاف لڑی جا رہی اس ویچارک جنگ اور ویرودھ کی کہانی میں ایک آواز اور تھی، اور اس آواز کا نام تھا خالد بن ولید۔ خالد بن ولید اپنے والد مغیرہ کی طرح ہی اسلام کے سب سے بڑے ویرودھیوں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو جنگ احد میں جس لشکر نے شکست دی تھی اس کا نیترتو کوئی اور نہیں بلکہ خود خالد بن ولید کر رہے تھے۔ خالد بن ولید ابھی مسلمانوں کے خلاف اپنی تلوار کا زور آزما ہی رہے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ ان کے بھائی الولید نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب خالد بن ولید کا اسلام سے اتنا قریبی واسطہ پڑا کہ ان کا خود کا بھائی ہی اسلام سے پربھاوت ہو کر مسلمان بن گیا۔ وہ خالد بن ولید جن کا قبیلہ بنو مخزوم مکہ کا سب سے امیر قبیلہ تھا، آج اس کے گھر میں قرآن کی آیتوں کا ادگھوش ہو رہا تھا۔ جنگ احد کے بعد خالد بن ولید کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسلام کا وجے رتھ کسی کے روکنے سے رکنے والا نہیں ہے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف لڑ ضرور رہے تھے، لیکن ان کا دل اسلام کے لیے ہی دھڑک رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود خالد بن ولید کی جنگی صلاحیتوں سے متاثر تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور ویرودھی خیمے میں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی محفلوں میں خالد بن ولید کے شور پراکرم اور تلوار بازی کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس خالد بن ولید کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہی خالد بن ولید اسلام قبول کر مسلمانوں کا سب سے بڑا فوجی کمانڈر بن جائے گا۔ خالد بن ولید سالوں تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس مہان جنرل نے اسلام کی ایسی خدمت کی کہ تاریخ نے اسے نام دیا سیف اللہ کا۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، وہ تلوار جس نے اسلام کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید نے اپنی پہلی اور سب سے بڑی جنگ بیزنٹائن امپائر کے خلاف لڑی۔ ایک طرف مسلمانوں کے 3000 سپاہی تھے تو دوسری طرف بیزنٹائن امپائر کے 1,00,000 سینک۔ مسلمانوں کے 3 کمانڈر پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ عقل کہتی تھی کہ مسلمانوں کے یہ 3000 سپاہی مٹی میں ملا دیے جائیں گے، لیکن خالد بن ولید نے اپنی یوگیتا اور پرتبھا کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنی فوج کو ہارنے سے بچایا بلکہ اسے سرکشت مدینہ واپس لائے۔ یہی وہ جنگ موتا تھی جس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا۔ پشچمی اتہاسکار جان گلوب لکھتے ہیں کہ جنگ موتا میں خالد نے اسمبھو کو سمبھو کر دکھایا۔ خالد بن ولید نے وہ کیا جو آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ اتہاسکار ابن ہشام لکھتا ہے کہ خالد کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو وہ طاقت ملی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ جس جنگ میں شامل ہوتے اس کا جیتنا نشچت مانا جاتا تھا۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خالد بن ولید کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ جب وہ لشکر کی کمان سنبھالتے تو دشمنوں پر آسمان ٹوٹ پڑتا اور زمین انہیں کھا جاتی۔ انہوں نے بیزنٹائن اور ساسانی امپائر کی جڑیں ہلا دی تھی۔
خالد بن ولید ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سیریا، عراق اور فارس کو اسلامی راج کا حصہ بنایا۔ آج اگر مسلمان دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں تو اس میں ایک بڑا کردار خالد بن ولید کا ہے۔ یہ وہ مرد کلندر تھا جس کی تلوار نے ہرکلس، تھیوڈور اور مسیلمہ قذاب کے وجود مٹا دیے۔ 632 عیسوی میں جب مسیلمہ قذاب نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ خالد بن ولید کی تلوار ہی تھی جس نے یمامہ میں اس کے گناہوں کا حساب و کتاب کیا۔ خلیفہ ابو بکر کے آدیش پر خالد اپنے 13,000 لشکریوں کو لے کر یمامہ کے میدان کی طرف نکل پڑے۔ ایک طرف 13,000 کی فوج تھی تو دوسری طرف مسیلمہ قذاب کا لاکھوں کا لشکر۔ لیکن فتح تو اسلام کا مقدر ہے، طاقت تو اللہ کی ہے، نظام تو اللہ کا ہے۔ مسلمانوں نے مسیلمہ قذاب کے لشکروں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں 360 ایسے مسلمان شہید ہوئے جنہیں ٹکڑوں میں قرآن کا تھوڑا تھوڑا حصہ یاد تھا۔ یہی وہ حادثہ ہے جس کے بعد خلیفہ عمر نے آدیش دیا کہ قرآن کو ایک جگہ پر لکھ کر محفوظ کیا جائے، اور یہیں سے قرآن کو لکھنے کے اس سلسلے کی شروعات ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن موجود ہے اسے اس حادثے کے بعد ہی ترتیب دیا گیا تھا۔ شروعات میں کھجور کے پتوں اور پودوں سے بنے خاص طرح کے کاغذ پر قرآن لکھا گیا اور اسے الگ الگ علاقوں میں بھیجا گیا تاکہ جنگ کے دوران اسے محفوظ رکھا جا سکے۔ خالد نے اپنی رننیت سے اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ہمیشہ کے لیے شانت کر دیا۔ اس جنگ میں خالد کی تلوار نے ایسا قہر برپایا کہ مسیلمہ کے ساتھ اس کی بغاوت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ خالد بن ولید نے پوری دنیا پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے۔ بھارت میں آنے والا پہلا مسلم جنرل محمد بن قاسم خالد بن ولید سے پربھاوت تھا۔ آج بھی امریکہ سے لے کر یورپ اور دنیا کے بڑے بڑے دیش دنیا کے بڑے بڑے جنرل اور کمانڈر خالد بن ولید کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ خالد بن ولید کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم خالد کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا کیونکہ وہ اللہ کی تلوار ہے جس کو اس نے کفار پر کھینچا ہے۔ خالد بن ولید کی تلوار بازی اور گھڑ سواری کا کسی کے پاس توڑ نہیں تھا۔ وہ اسلامی دنیا کے پہلے کمانڈر تھے جنہوں نے جنگ کے لیے گھوڑوں کو ٹریننگ دلوائی۔ وہ اپنی فوج کو میدان میں اس طرح سے سجاتے کہ دشمن سمجھ ہی نہیں پاتا کہ ان کے پاس فوجیوں کی تعداد کتنی ہے۔ اپنے اسی کوشل اور اسی رننیت کے دم پر انہوں نے نہ جانے کتنی جنگیں فتح کر ڈالی۔ یرموک کی جنگ میں ان کے 24,000 سپاہیوں نے دشمن کے 1,00,000 فوجیوں کے پرکھچے اڑا دیے۔ خالد نے اپنی گھڑ سوار سینا کا ایسا استعمال کیا کہ رومن سینا کے پیر اکھڑ گئے۔ پشچمی اتہاسکار ایڈورڈ گبن اپنی کتاب دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں لکھتے ہیں کہ خالد کی سینیہ پرتیبھا نے روم کے سب سے مضبوط سیناؤں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی ان کی گھڑ سوار سینا اور جنگی رننیت کو سینیہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ خالد بن ولید پیدا تو مکہ کے سب سے امیر خاندان میں ہوئے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی سادگی میں گزار دی۔ وہ جنگ کے میدان میں یودھا تھے تو عام زندگی میں اسلام کے ادنا سے غلام۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ وہ اپنے سینکوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جنگ کا میدان ہو یا رومن امپائر کا قلعہ، خالد بن ولید نے کبھی اپنی نماز نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اپنی پوری دھن دولت اور سمپدا اسلام اور مسلمانوں کے لیے دان کر دی تھی۔ پیغمبر محمد کے زمانے میں ہی خالد کے پاس ملکیت میں ایک تلوار کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہی تلوار جو دشمنوں سے لڑتے ہوئے جنگ موتا میں ٹوٹ گئی۔ خالد بن ولید خود تو ایک شیر تھا ہی، لیکن اس کی نسلوں میں ایسے یودھا اور بہادر پیدا ہوئے جنہوں نے انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو سکتی ہے کہ 16ویں صدی کا مشہور شاسک اور بابر کا سیناپتی شیر شاہ سوری خالد بن ولید کی نسلوں میں سے تھا۔ یہ وہی شیر شاہ تھا جس نے اپنے شور اور بل کے دم پر سوری ونش کی استھاپنا کی اور بھارت کے پہلے نیشنل ہائی وے گرینڈ ٹرنک روڈ کا نرمان کروایا۔ بھارت کا پہلا ڈاک خانہ شیر شاہ سوری نے ہی بنوایا تھا۔ شیر شاہ سوری نے ہی بھارتی روپیے کی شروعات کی جو آج بھی بھارت کی سرکاری کرنسی مانی جاتی ہے۔ سڑک کے کنارے پیڑ لگانے اور کنواں کھدوانے کی پرمپرا کی شروعات شیر شاہ سوری نے ہی کی تھی۔ شیر شاہ سوری کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے کچھ سالوں کے لیے بھارت سے مغل سلطنت کا صفایا کر دیا تھا۔ بہار کے مشہور شہر پٹنہ کا نام شیر شاہ نے ہی رکھا تھا۔ آج شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ بھارت کے لیے اتنا سب کچھ کرنے والا شیر شاہ مشہور صحابی خالد بن ولید
की नस्लों में से था। ब्रिटिश इतिहासकार कैरोल हिलेनब्रैंड की माने तो खालिद बिन वलीद अरब जगत के सबसे मशहूर जनरल थे। स्कॉटिश पादरी और इतिहासकार विलियम मॉन्टगोमरी वॉट ने तो यहाँ तक कह दिया कि खालिद बिन वलीद वो शख्स है जिसने अपनी शानदार जनरलशिप के दम पर पहले अरब एम्पायर का निर्माण किया। खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में 100 से अधिक जंगें लड़ी और किसी में शिकस्त नहीं खाई। उन्होंने इराक, ईरान, सीरिया, मिस्र, यमन और दुनिया के बहुत से हिस्सों में इस्लाम को फैलाने का काम किया। खालिद ने सिर्फ इलाके ही फतेह नहीं किए बल्कि उन्होंने लोगों के दिलों पर हुकूमत की। वो जिस इलाके को फतेह करते वहां के लोगों के लिए आम माफी का ऐलान कर देते, मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया जाता, खानकाहें और दरसगाहें बनाई जाती ताकि इल्म को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जा सके। ब्रिटिश इतिहासकार सर विलियम म्योर अपनी किताब द कैलिफेट इट्स राइज, डिक्लाइन एंड फॉल में लिखते हैं, खालिद बिन वलीद की रणनीति और साहस की मिसाल दुनिया के किसी भी सेना नायक में ढूंढना मुश्किल है। अमेरिकी सैन्य इतिहासकार रिचर्ड ए गैब्रियल अपनी किताब ग्रेट कैप्टन्स ऑफ एंटिक्विटी में लिखते हैं कि खालिद प्राचीन काल का सबसे बड़ा सेनापति था। उसने कम संसाधनों में जो कारनामे अंजाम दिए वो सैन्य इतिहास में बेमिसाल हैं। खालिद बिन वलीद ने जिन शहरों और जिन इलाकों को फतेह किया वहां आज भी इस्लाम के चिराग रोशन हैं। खालिद ने 20 से 25 बड़े इलाके और शहर फतेह किए जिसमें यमामा, नजद, बुजाखा, हल्ब, दमिश्क, हिरा, अंबर, इराक और ईरान के बहुत से शहर शामिल थे। ईरान के बारे में बात करें तो इस्लाम के आने से पहले ईरान पर पारसियों का राज हुआ करता था और यही धर्म ही वहां का सरकारी मजहब था। ईरान मजूसियों का देश था और यहाँ के लोग आग की पूजा करते थे। मुसलमानों के आने तक यहाँ की एक बड़ी आबादी इसी जरतुश्त धर्म को मानती थी। मशहूर सहाबी हजरत सलमान फारसी भी इस्लाम कबूल करने से पहले एक मजूसी थे। उन्होंने ही बिस्मिल्लाह का फारसी में तर्जुमा किया था। ईरान का पुराना नाम फारस था और इस फारस में जिस पहले मुसलमान ने कदम रखा उसका नाम था खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद के नेतृत्व में मुसलमानों ने पहली बार 633 ईस्वी में ईरानियों का मुकाबला किया और मेसोपोटामिया शहर को फतेह कर लिया। जिस वक्त खालिद बिन वलीद ने ईरान पर हमला किया उस वक्त उसकी सत्ता पर हरमुज बैठा हुआ था। कहा जाता है कि हरमुज एक जालिम बादशाह था जो हिंदुस्तान और अरब से आने वाले व्यापारियों पर जुल्म व तशद्दुद करता और उनके माल को लूट लिया करता था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उसके अत्याचारों का विरोध कर सके। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई उसके अत्याचारों से पीड़ित था। जब ये खबर खलीफा अबू बकर को मिली तो उन्होंने खुद हरमुज का हिसाब करने का फैसला किया और अपने सबसे ताकतवर कमांडर खालिद बिन वलीद को 18,000 फौजियों के साथ ईरान रवाना कर दिया। खालिद बिन वलीद के आने की खबर ईरानियों को पहले ही मिल चुकी थी। जब वो ईरान पहुंचे तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज उनका मुकाबला करने के लिए पहले से ही इंतजार कर रही थी। लेकिन खालिद कोई आम इंसान नहीं थे। ये वो कमांडर था जिसने अपनी जिंदगी में 125 से अधिक जंगें लड़ी और एक में भी शिकस्त नहीं खाई। एक तरफ खालिद बिन वलीद के चंद फौजी थे तो दूसरी तरफ हरमुज की लाखों की फौज और जंग का मैदान था ईरान का काजिमा शहर। यही वो शहर था जहां पर मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के साथ अपनी पहली जंग लड़ी और इस जंग को नाम दिया गया जंगे सलासिल का। ये मानवा इतिहास की ऐसी जंग थी जो शुरू होते ही खत्म हो गई। सासानी बादशाह हरमुज ने खालिद बिन वलीद को चैलेंज किया कि अगर दम है तो अकेले मुकाबला कर। खालिद बिन वलीद ने अपने पहले ही वार में हरमुज का सर धड़ से अलग कर दिया। इस मंजर को देखकर ईरानी फौज दहशत में आ गई और वो मैदान छोड़कर भाग गए। इस जंग ने फारस के लोगों में मुसलमानों की ऐसी दहशत बिठाई कि सालों तक कोई उनका मुकाबला करने को तैयार न हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब अरब के बहुत से कबीले बगावत पर उतर आए और उन्होंने ज़कात और टैक्स देने से मना कर दिया तो ये खालिद बिन वलीद ही थे जिन्हें खलीफा अबू बकर ने अलम देकर बागियों की तरफ रवाना किया। फितने इर्तिदाद को खत्म करने और झूठे नबियों के किस्सों को तमाम करने में सबसे ज्यादा भूमिका खालिद बिन वलीद ने निभाई। खालिद बिन वलीद के बगैर दुनिया वैसी ना होती जैसी आज है। उन्होंने वक्त की सुपर पावर रहे रोम और फारस के वजूद मिट्टी में मिला दिए और मुसलमानों की रियासत की सरहदों को नील के साहिल से लेकर ताबखा के कासगर तक पहुंचा दिया। खालिद बिन वलीद जिस जंग में तलवार लेकर खड़े हो जाते फतेह उसका मुकद्दर बन जाती
لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ اگر ہمارے لشکر میں خالد بن ولید ہے تو ہم ہار نہیں سکتے۔ یہی وہ خیال تھا جس سے مسلمانوں کی ایمان کے جانے کا خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ ابو بکر کے بعد جب خلیفہ عمر سطح میں آئے تو انہوں نے خالد بن ولید کو کمانڈر کے پد سے ہٹا دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ فتح اللہ کی طرف سے ہے، ملک اللہ کا ہے، حکومتیں اللہ کی ہیں، اللہ کا حکم اور اسلام کی فتح کسی شخص کی محتاج نہیں۔ حضرت عمر کو ڈر تھا کہ لوگ اللہ کے بجائے خالد کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ خالد بن ولید کسی عہدے یا سطح کے لیے کام نہیں کر رہے تھے، ان کا مقصد اسلام کی خدمت اور اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہیں کمانڈر ان چیف کے پد سے ہٹایا گیا تو انہوں نے اسے ترنت قبول کر لیا اور پوری عمر ایک سپاہی کی طرح اپنے فوجی دستے کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ خالد بن ولید مرتے دم تک اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی، لیکن انہیں موت آئی بھی تو بستر پر۔ خالد بن ولید کی زندگی امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو خالد بن ولید کا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو خالد بن ولید بستر پر نہ مرتا۔ خالد بن ولید آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کا نام آج بھی دشمنوں کے دلوں میں دہشت پیدا کر دیتا ہے۔ غزہ کی تباہی اور مسلمانوں کی بے بسی کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ زمانہ آج پھر کسی نئے خالد بن ولید کے انتظار میں ہے۔ ویسے خالد بن ولید کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو گرو محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔